अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 18 फरवरी जुमेरात सन 2021 इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जहांगीर तरीन साहब जो खफा से थे इमरान खान साहब से, वो वापस यानी उनकी जो वापसी है, वैसे तो वो बताया जा रहा है पिछले एक दो हफ्तों से एक्टिव थे तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन अब उनकी जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल सामने आ गई है मंजर आम पर। और ये बात खुल गई है कि जहांगीर तरीन की जो खिदमात हैं वो बिल्कुल उससे इस्तिफ़ादा हासिल किया जा रहा है। और इस वक्त भरपूर अंदाज में वो इस बात के में कोशां हैं कि तहरीक इंसाफ सेनेट के इंतखाबात जीत जाए। क्योंकि मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के कागजात नामजदगी आज उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है, उस पर बहुत सारे लोगों को हैरत हुई है, इसलिए कि उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर अपना जो हल्फनामा था उसमें एक चीज़ छुपाई, और वो थी सुप्रीम कोर्ट की कन्विक्शन। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने रोक लिया कल हेयरिंग के बाद फैसला, और आज सुबह जब उन्होंने सुनाया तो उनको इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाब वो बिल्कुल अहल हैं। जबकि दूसरी जानब परवेज़ रशीद साहब, उनके कागजात नामजदगी जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए। अब ये जो है ये जो डेवलपमेंट है, इसने तहरीक इंसाफ के हलकों में हलचल मचा दी, और एक साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि यानी ये समझा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ ये समझ रही है कि जो परवेज़ रशीद साहब के पेपर रिजेक्ट हुए हैं, वो क्यों रिजेक्ट हो सकते हैं। उनके जो एंटी स्टेटमेंट्स हैं वो सबके सामने हैं। लोग ये समझते हैं कि मरीम नवाज़ का जो बयानिया तरतीब दिया गया, उसमें परवेज़ रशीद साहब की एक बड़ी बड़ी उनकी खिदमात थी। और ये इसकी वजह से ये अंदाज़ा था जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, और बताया ये जा रहा है कि इनडायरेक्टली इमरान खान साहब की आशीर्वाद से, उनकी रज़ामंदी से जहांगीर तरीन साहब से चंद हफ्ते पहले रब्ता किया गया था। उनकी जो हैसियत है उसको एक्नॉलेज किया गया था, क्योंकि पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग में बहुत सारे जो MNAs हैं, ख़ास तौर पर जिनमें राजा रियाज साहब थे फैसलाबाद के, उन्होंने ये कहा था कि आप सेनेट के इंतखाब के लिए जहांगीर तरीन साहब को लेके आएँ। अभी तक पंजाब के जो स्पीकर हैं परवेज़ इलाही साहब, वो लीड कर रहे हैं, और इसीलिए कामिल अली आगा साहब को जॉइंट कैंडिडेट बना दिया गया। लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग ये समझते थे कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब पर 100% उनको ये टास्क दे देना कि वो PTI के लोगों को मिलाएं साथ, शायद ये एक 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 वाइज अप्रोच नहीं थी। तो आपको पता है कि खुर्रम लगारी साहब जो एक MP नाराज़ हुए थे, और उन्होंने ये कहा था कि उनके साथ 5 और MP भी हैं सराइकी इलाके के। तो हमें PTI के इंतहाई अहम ज़राए जो हैं वो ये बताते हैं कि जहांगीर तरीन साहब को टास्क दिया गया उनको मनाने का। उन्होंने अपने सोर्सेज इस्तेमाल करके खुर्रम लगारी साहब को मिलाया, और उसके बाद फिर उन्होंने ये ड्यूटी लगाई फवाद चौधरी साहब की। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब के जो क्लोज़ एसोसिएट्स हैं उनमें उनका शुमार होता है। तो फवाद चौधरी साहब फिर खुर्रम लगारी को लेके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास गए, और वहाँ पर उनकी जो उनके गिले शिकवे दूर हुए, और उनके जो सारे साथी हैं वो दोबारा वापस आए। और फिर उसके बाद खुर्रम लगारी साहब ने मुलाकात की पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से, और उनसे कहा कि जी हम आपके साथ हैं। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब जो हैं, हफ़ीज़ शेख साहब ने उनके साथ रब्ता किया, और ये भी जो रब्ता था, पहला रब्ता हफ़ीज़ शेख साहब का 2 ढाई हफ़्ते कबल हुआ था, और इमरान खान साहब को पूरा इसका नॉलेज है। उन्होंने इस मामले में बिल्कुल ये नहीं कहा कि ये ना करें। हालात के तका जो इस वक्त चल रही है सूरत हाल, उसमें जो पॉलिटिकल मैनूवरिंग है, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन है, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है, और जो सियासी चालें हैं, वो जो चलने वाले लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग तहरीक इंसाफ के, उनको इमरान खान साहब ने पूरी तरह टास्क दिया। और यही वजह थी कि वो KPK में भी उन्होंने आतिफ खान और जो KPK के वज़ीर आला महमूद खान हैं, उनकी आपस में सुलह करवाई, और ये कहा कि आपको मिलकर काम करना है। फिर उसके बाद वो कराची में भी MQM के लोगों से उनकी मेल मुलाकातें, और जो कमेटी है वहाँ पर उसको उन्होंने कहा कि वो MQM के साथ मिलकर सेनेट की सीट्स को डिसाइड करे। तो जहांगीर तरीन साहब जड़ावाला आए, वहाँ पर उन्होंने नवाब शेर वसीर से मुलाकात की। एक और खुर्रम शहजाद साहब हैं, उनसे वहाँ पर उन्होंने मुलाकात की। राजा रियाज साहब से वो मिले आके, जो जहांगीर तरीन साहब के लिए बड़ा वोकली उन्होंने बात की थी। तो जहांगीर तरीन साहब बहुत लो प्रोफाइल में हैं,
عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے، دوستی ہے، اس وقت اس کی صورتحال یہ ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے مفادات کا اس طرح تحفظ کر رہے ہیں جس طرح بعض اوقات گھر میں دو بھائی ہوتے ہیں، وہ خفا ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. یا آن اے لائٹر نوٹ، جس طرح میاں بیوی اگر آپس میں ناراض بھی ہو جائیں تو بیوی کھانا پکا کے ٹیبل پہ رکھ دیتی ہے، کہتی نہیں ہے کہ آپ کھانا کھا لیں، اور میاں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کھانا میرے لیے بنایا گیا ہے. تو کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کو اور عمران خان صاحب کو میں دو بھائیوں سے تشبیہ دوں گا، تو جو دو بھائی ایک دوسرے کے لیے چیزیں بچا کے رکھتے ہیں اور آپس میں ان کا ایک اسٹرانگ بانڈ ہے، تو وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور اس وقت جہانگیر ترین پوری اپنی جو بھی ان کے وسائل ہیں، جو ان کے ریسورسز ہیں، ان کے جو دوست ہیں، ان کے ساتھ مل کر وہ اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب جیتیں، تحریک انصاف جیتے. کیونکہ یہ جو خبریں میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ سے کہی تھیں کہ نواز شریف صاحب کے کیمپ سے یہ خبر آ رہی ہے کہ ایک بڑی اہم شخصیت نے ان سے ٹیلی فون پر بات کی ہے. اس کے بعد یوسف زئی گیلانی کے کاغذات نامزدگی منظور ہو جانا، یہ تحریک انصاف کا جو کیمپ ہے وہ پوری طرح ہر طرح کی ایونچویلٹی سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہے، اور بالکل بھرپور انداز میں کوشش کی جا رہی ہے. اس الیکشن کو بھرپور انداز میں لڑا جائے گا، اور جہانگیر ترین اور کئی بہت سارے دوسرے جو ناراض لوگ تھے ان کو منانے کا کام شروع ہو چکا. اور ان حالات میں علیم خان صاحب جو ہیں، ان کے حوالے سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان کا ان کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ اختلافات کو ختم کر کے اس وقت آپ پارٹی کے لیے کام کریں. کیونکہ پی ڈی ایم جو ہے، جس انداز میں انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس پلیس کیے ہیں، اور جس طرح سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ پیسے، اب میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ جو پیسے ہیں، یہ پیسے سارے کوئی پاکستان کے پیسے نہیں ہیں. جب پی ڈی ایم بنائی گئی تھی تو اس وقت بھی جو پی ڈی ایم کے مذہبی لوگ ہیں، مولانا فضل الرحمان نے مختلف سفراء سے بات کی تھی، گفتگو کی تھی، اور اس بات کی رپورٹس آئی تھیں کہ بہت سارے پیسے باہر سے آئے ہیں. ابھی بھی سینٹ کے الیکشنز میں عمران خان کو ہرانے کے لیے، مورلی اور ایک پرسیپشن بنانے کے لیے کہ عمران کی گورنمنٹ جا رہی ہے، باہر کی فنڈنگ بھی اس میں شامل ہے. یہ جو کروڑوں روپے کے بیگز جو بتائے جا رہے ہیں، یہ سارا کو پاکستان کے اندر جو بلیک منی ہے وہ نہیں ہے، اس میں باہر کی جو حکومتیں ہیں ان کی طرف سے بھی پیسے آئے ہیں. بہت سارے جو ہمارے دوست ممالک بھی ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کی حکومت اس وقت کنٹینیو کرے، یا اتنی مضبوط ہو کہ ان کے جو مفادات ہیں، ان کی جو ترجیحات ہیں، پاکستان ان کے مطابق اگر کام نہیں کرتا تو پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے کمزور ہو جائیں عمران خان کہ ان کے مفادات کو ڈینٹ نہ مزید پہنچا سکیں. تو یہ بڑی ایک عجیب صورتحال ہے. اٹارنی جنرل کا بھی میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی حوالہ دیا تھا کہ کروڑوں روپے بیگز میں ہیں. اب سپریم کورٹ آف پاکستان 1 یا 2 دنوں میں فیصلہ طے کر لے گی، لیکن اس وقت پاکستان میں جو پیسہ آیا ہے، باہر سے بھی پیسہ آیا ہے، اور اس پیسے کا مقصد عمران کی حکومت کو ہٹانا ہے، جڑ سے اکھاڑنا ہے. یہ پرسیپشن بنانا ہے کہ جناب عمران کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ پرسیپشن بھی بنانا ہے کہ جو پاکستان کی فوج ہے اور عمران خان ہے ان کے بیچ میں اختلاف ہو گیا. کیونکہ مسلم لیگ نون کا کیمپ یہ کہہ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے باہر جانے کی جو خواہش ہے اس کو پاکستان کی عسکری قیادت نے اوکے کیا ہے. اس کو یہ رپورٹڈلی میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ شہر میں یہ خبر ہے، کچھ لوگوں نے، بڑے ذمہ دار لوگوں نے مجھ سے یہ بات کی ہے کہ چاہتی ہے جو پاکستان کے بااثر لوگ ہیں ان میں سے 2 بڑوں کی یہ خواہش ہے کہ مریم نواز کو باہر بھیج دیا جائے. لیکن عمران خان نے اس کو انکار کر دیا ہے، عمران خان نے اس کو نو کر دیا اور یہ کہا ہے کہ میں کسی قیمت پر بھی مریم نواز کو باہر نہیں جانے دوں گا. اب یہ جو خبریں آ رہی ہیں ڈیلیبریٹلی دی جا رہی ہیں، سچ ہیں یا غلط ہیں، یہ آ رہی ہیں ان جرنلسٹوں کی طرف سے، ان دانشوروں کی طرف سے جو نون لیگ کے ساتھ بہت ان کا تعلق ہے، ان کی وابستگی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اس میں ایک تھوڑی سی خلیج پیدا ہو گئی ہے عمران خان صاحب میں اور پاکستان کی عسکری قیادت کے حوالے سے. وہ بات کرتے ہیں جو مریم نواز صاحبہ کا باہر جانے کا معاملہ ہے، تحریک انصاف کے لوگ اس کو ڈینائی کرتے ہیں.
جو لوگ عمران خان صاحب کے بہت نزدیک ہیں وہ بھی اس کی تردید کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے کبھی بھی آج تک بات نہیں ہوئی اور کسی بھی بڑی شخصیت نے، اعلیٰ شخصیت نے خان صاحب سے یہ نہیں کہا کہ مریم نواز باہر جانے والی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سیاست میں ڈریگ نہیں کرنا چاہتے. پی ڈی ایم کی ناراضگی اس وجہ سے ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے یہ بات نہیں کر رہے کہ ان کو باہر جانے دیا جائے اور اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے. تو اس لیے یہ ساری باتیں ایک بڑی گرینڈ کیمپین کا حصہ ہیں جو ایک بڑے مؤثر انداز میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ عمران خان کو اب فوج کی پشت پناہی نہیں رہی اور اس لیے جو الیکشن ہے اس میں سرپرائز آ سکتے ہیں. بلکہ میں اس ٹیریٹری میں جانا نہیں چاہتا. سپریم کورٹ میں یہ جو کیس ہے اس کے حوالے سے بھی ایسی اسپیکولیشن کی جا رہی ہے، ایسی بات کی جا رہی ہے کہ انسان یقین آ جاتا ہے کہ آپ فیڈرل کیپٹل میں رہ رہے ہیں. یہ ایک ایسا شہر ہے جسے اگر آپ آج کل یہ کہیں کہ یہ ریومرز فیکٹری بن چکا ہے تو غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہر روزانہ ہر بات نہیں ہو رہی ہے. اور یہ جو صدارتی ریفرنس ہے اس کے حوالے سے بھی جو بہت سارے جو لوگ پی ڈی ایم کے نزدیک ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ریفرنس ہے صدارتی، یہ ریفرنس ان لوگوں کے خلاف ہے جو مینیپولیشن کر سکتے ہیں، اور کیونکہ اگر اوپن ووٹ ہو گیا تو پھر وہ تو مینیپولیٹ نہیں کر سکیں گے. تو یہ صدارتی اس لیے جن لوگوں کے خلاف ہے وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں اور وہ اس ریفرنس کو نہیں ہاں میں اس کا جواب آئے گا. تو ووٹنگ جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے ہوگی اور پھر اگلی گیم تیار ہے. کروڑوں اربوں روپے موجود ہیں. آصف علی زرداری صاحب کی صحت بھی اب ٹھیک ہے اور وہ ٹیلی فون پر گفتگو بھی کر رہے ہیں اور مختلف گروپس بنا دیے گئے ہیں، کمیٹی بنا دی گئی ہے، فنڈ بنا دیے گئے ہیں. اس کے بعد جتنا بھی پیسہ ہے وہ اس طرح سے بہایا جائے گا کہ جو اگلا پیسہ ہے اس کو محفوظ کیا جا سکے. عمران اگر ہٹتا ہے، عمران اگر کمزور ہوتا ہے تو احتساب کی جو گفتگو ہے، احتساب کے جو ادارے ہیں، یہ پھر ان کو دبانا، ان کو ختم کرنا یا ان کو تہس نہس کرنا بہت آسان ہو جائے گا. یہ وہ ساری انفارمیشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آپ بیسٹ جج ہیں، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں کون سی انفارمیشن صحیح ہو سکتی ہے، کون سی صحیح نہیں ہو سکتی، کون سی افواہ ہے، کون سی حقیقت ہے. بہرحال مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.